بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کشمیر پریس کلب بمبر کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم بمبر ڈیولپمنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے اس پریس کانفرنس کا یہاں پہ آئے ہیں۔ اس کے لیے بمبر ڈیولپمنٹ فورم کا قیام جو ہے یہ خالصتاً جو ہے نا اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ بمبر شہر اور بمبر ضلع اس کے جو مسائل ہیں ان کے لیے یہ تھنک ٹینک ہم نے بنایا ہے تاکہ شہر اور ضلع کے مسائل کو جو ہے نا فکری سطح پہ ان کے اوپر بات کی جائے اور ان مسائل کا حل یا سلوشن تلاش کیا جا سکے۔ اس میں ہمارا کافی عرصہ سے ہماری ایک بحث چل رہی تھی، ایک ڈائلاگ چل رہا تھا۔ اس میں ہم نے جو سب سے پہلا ایشو جو ہے نا وہ اپنے لیے لیا، سلیکٹ کیا، وہ ہے بمبر شہر میں اور گرد و نواح میں ٹریفک حادثات یا بائک حادثات جو ہے نا ان کے اندر نوجوانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، اور یا ویسے وہ کسی کی بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اپاہج ہو گئے، ہیڈ انجری ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر ہمارا یہ کنسنسس بنا کہ بمبر ڈیولپمنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اور ان کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنا ہم لے کے آئیں۔ اس میں ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے، پچھلے ہم نے 2-3 ہفتے اس کے اوپر لگائے ہیں۔ ایک پورا ہم نے جو نا ایسے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، اس چیزوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم شہر کی حد تک جو نا اور بلدیہ کے حدود کی حد تک کس طرح اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی حسب ذیل یہ ہیں کہ پہلی جو ٹریفک کے حادثات ہیں ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اور بائک کے حادثات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے نا یہ جب سے یہ اسفالٹ روڈ بنی ہے، یہ بڑی فاسٹ موونگ روڈز ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اسکول کالج کے جو طلباء ہیں ان میں بائک کے وجہ سے جو ہے نا ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ موومنٹ بہت فاسٹ ہوتی ہے ان روڈز کے اوپر، تو اس وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ حادثات کی وہ روڈ سینس کا نہ ہونا ہے۔ روڈ سینس سے مراد یہی ہے کہ کس طرف چلنا ہے، کس رفتار سے چلنا ہے، اشارے جو ہوتے ہیں کدھر رکنا ہے، یہ روڈ سینس ہمارے اندر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا۔ چاہے ہم سینئر سٹیزنز ہیں، جوان لوگ ہیں یا بچے ہیں، ان کا تو بالکل ہی حال نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ ہے تیز رفتاری اور غلط سمت سے اوورٹیکنگ کرنا یا کراسنگ کرنا، اس کی وجہ سے بھی۔ اور پھر یہ کہ موٹر بائکس کے اوپر بیک مرر آپ دیکھ لیں کہ کسی موٹر سائیکل کے اوپر آپ کو بائک کے اوپر ہے نا بیک مرر نظر نہیں آتا، تو جب بیک مرر نہیں ہے تو پیچھے دیکھنے کی جو بات ختم ہو گئی، الٹیمیٹلی وہ ہم ایسے ہی دائیں بائیں مڑتے ہیں اور پیچھے سے کوئی نہ کوئی آ کے ہم سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو نا یہ بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی وجہ جو ہے ٹریفک حادثات کی وہ ہے ٹریکٹر ہیں، ٹرالیاں ہیں، چنگچی رکشے ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو ان کے لوڈر رکشے ہیں، ان کے اکثر لائٹس ہی کو نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ریفلیکٹر لگے ہوتے ہیں کہ رات کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بغیر لائٹ کے موٹر سائیکلیں اور رکشے آ رہے ہوتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالیاں آ رہے ہوتے ہیں اور انجانے میں بندہ اس سے ٹکرا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ نہ تو ان کے اوپر ریفلیکٹر لگتے ہیں، نہ ان کی لائٹیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک حادثے کی بڑی سبب بنتی ہے۔ ایسے ہی ون ویلنگ، وہ آپ کے سامنے ہے، نوجوان طبقہ جو اسے جان کی بازی ہار جاتا ہے لیکن اس سے باز نہیں آتا، تو ون ویلنگ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر یہ کہ بمبر میں آپ دیکھیں کہ جو کم عمر بچے ہیں نا وہ بھی اب بہت زیادہ جو نا بائکس ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں سے نکلنا ہے، بائیں سے نکلنا ہے، کدھر بریک لگانی ہے، کیا کچھ ہونا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں۔ ہماری جو روڈز ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں حادثات کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو تھیں چند وجوہات جو ہم نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ وجوہات ہیں بیماری کی، اگر تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر علاج کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو اسی والے سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو تدارک ہے کیسے اس کو ریکٹیفائی صحیح کیا جائے گا، تو یہ جو وجوہات ہیں انہی کو دور کر کے، انہی کو کنٹرول کر کے ہم ان ٹریفک حادثات کو اور بائک کے اندر ہونے والے بچوں کے نقصان کو، جانی نقصان کو، باقی نقصان کو ہم روک سکتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے بمبر ڈیولپمنٹ فورم جو ہے نا، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک پلان تیار کیا ہے جسے ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر دیں گے. تو ہم صحافی برادری اور سوشل میڈیا ورکر سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے، شعوری آگاہی پیدا کرنے کے لیے یہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا صرف کام نہیں ہے. آپ جو صحافی برادری ہے، میرا بھی تعلق اسی برادری سے ہے، ظاہر ہے ہم سب کا کام ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، ہمارے بھائی وہی اس کا شکار بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر جہاں ہم نے یہ ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کی ہے تو صحافی برادری کا بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کوئی ایک سیمینار کرا کے آج کی پریس کانفرنس کرا کے اس کو ختم کر دیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم 3 سے 6 ماہ تک جو نا، یا اس سے بھی آگے اگر ہمیں جانا پڑے تو ہم مسلسل اس کے اوپر کام کریں. تو جب تک ہم اس کے اوپر مسلسل کام نہیں کریں گے تو نتائج حاصل نہیں ہوں گے. تو اصل ٹارگٹ جو ہم نے حادثات کی روک تھام ہے اس کو کم سے کم سطح پر لے کے آنے کے لیے ہمیں جتنا بھی کام کرنا پڑ رہا ہے ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کرتے رہیں گے. تو اس میں کچھ چیزیں ہم آپ کو بھی بیان بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد، اور اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ کو ہم مہیا کر دیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں بمبر ڈیولپمنٹ فورم کا کیا کردار ہے. دیکھیں، ادارے موجود ہیں، سرکاری پولیس موجود ہے، ٹریفک پولیس موجود ہے، شاہرات والے موجود ہیں، باقی بلدیہ موجود ہے، یہ سارے سرکاری ادارے موجود ہیں. تو ان کے موجودگی میں ہمارا کیا کام ہے؟ تو ہم نے جو اپنا کردار متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو ذرا ان اداروں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرانا ہے کہ یہ سارے مل بیٹھ کے ایک کوئی شاہرات والا ٹریفک والوں پہ ذمہ داری نہ ڈالے، ٹریفک والا جو ہے بلدیہ پہ ذمہ داری نہ ڈالے، مل کے یہ ایک جامع پلان تیار کریں. ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، ڈی سی صاحب کے حکم پہ، اے سی صاحب کی سربراہی میں بنی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوآرڈینیٹ کریں اس سارے سسٹم کو سرکاری اداروں کی سطح پہ، اور دوسرا جو ہے پبلک کو ہم موٹیویٹ کریں، پبلک کو لے کے چلیں. اور جب تک ہم پبلک میں اویئرنیس نہیں لے کے آئیں گے، اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک یہ ہمارا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوگا. ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ بمبر ڈیولپمنٹ فورم یا کسی بھی ادارے کے پاس، سرکاری ادارے سے باہر کیا طاقت ہے؟ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے. تو جتنی ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ اس میں انگیج ہوگی، وہ جتنے شعوری طور پہ ہمارے ساتھ منسلک ہوگی، تو اس پروجیکٹ کو یا اس پلان کو ہم نافذ کرنے میں آسانی سے کر سکیں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے کہ سول سوسائٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے لوگ، کیونکہ ہم سب ہی کے بچے ہیں، ہم سب ہی کے بھائی ہیں، ہم سب ہی کے عزیز و اقارب ہیں، اور کل کو ہو سکتا ہے ہم خود بھی خدا نخواستہ اس حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو سول سوسائٹی کی جو طاقت ہے وہی ہماری طاقت ہے. جب سول سوسائٹی اکٹھی ہوگی تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا کہ سرکاری اداروں سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی روایتی طریقوں سے ہٹ کے جو ہے نا کوئی غیر روایتی طریقے اختیار کریں تاکہ ان حادثات کی روک تھام ہو سکے. تو اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ فروری اور مارچ کا مہینہ جو ہے، 2 ماہ جو ہے نا، اسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل جو ہے نا اویئرنیس کمپین کے اوپر آئیں. سرکاری ادارے تو اپنا کام کریں جو انہوں نے کرنا ہے، لیکن بمبر ڈیولپمنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے ہم چاہتے ہیں کہ پوری ایک شعوری آگاہی جو ہے نا، اس میں پمفلٹس ہیں، پینافلیکسز ہیں، ورکشاپس ہیں، اسکولوں کالجوں کے اندر جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے کریں گے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا خالد پرویز بٹ صاحب سے کہ وہ بھی